ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہا کرتی تھی۔ دنیاوی ساز و سامان، مال و اسباب کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کے لیے دنیاوی مستقبل کے لیے وہ فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم لوگ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں، یہ ان کی سیرت کا حصہ نہیں تھا۔ ہم جس قدر فکر مند ہوتے ہیں اور اس فکر میں اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز و حرام کام تک کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی مثال رہتی دنیا تک اور آنے والے حکمرانوں تک، چاہے وہ کیسے ہی پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، کیا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 2.5 سال میں جو حکمرانی ہے اس کا یہ عالم تھا کہ آپ کی حکمرانی میں ایک زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، تو آگے تو آپ کیا ہی امید کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت مسلمہ بن عبد الملک نے آ کر کہا، آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کیا، آپ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 بچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان کا حق نہیں روکا اور نہ ہی دوسروں کا حق ان کو دیا۔ اگر یہ اطاعت گزار ہے، میری اولاد اگر اطاعت گزار ہے، تو اللہ پاک ان کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ وہی نیکوں کی سرپرستی فرمانے والا ہے بے شک۔ اور اگر یہ بدکار نکلے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں نے ان کا بیان کیا ہے کہ جو 2.5 سال میں اس زبردست انداز میں حکمرانی کرے کہ اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں کسی کو فقیر نہ چھوڑے، تو کس اعلیٰ درجے کی آپ کی عقل ہوگی کہ عام زندگی میں بھی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہیں سے بہت زیادہ دولت مل گئی، تو کسی نے کہا کہ حضور اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کر کے رکھ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اس مال کو اپنے رب عز و جل کے پاس جمع کروں گا اور اپنے رب کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ کیا خوبصورت ان کے انداز تھے اور کیا خوبصورت ان کی فکر تھی، سوچ تھی کہ آخرت پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آخرت پیش نظر رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔